السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ فرق نمبر 4، احرام کے پوشاک کے تعلق سے مرد کے لیے 2 چادر ہیں، نیچے ایک لنگی کی شکل میں اور اوپر ایک چادر کی شکل میں۔ سلا ہوا کپڑا وہ نہیں پہنے گا، نہ ہی دستانہ پہنے گا، نہ ہی موزہ پہنے گا، نہ ہی سر ڈھکے گا، اور نہ ہی جانگھیا یا چڈھی وغیرہ پہنے گا، انڈر ویئر بھی نہیں پہنے گا۔ اس کے لباس میں احرام کی خاطر صرف 2 لباس ہیں، ایک اوپر چادر، دوسرے ایک لنگی، اور دونوں سلے ہوئے نہیں ہوں گے۔ جبکہ خواتین عام کپڑے میں احرام کی نیت کر سکتی ہیں، جس کو اپنے گھر میں پہنتی ہیں، جس کو عام طور پر پہنتی ہیں، اس میں وہ نیت کر سکتی ہیں۔ صرف خاتون ولا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازین، نہ تو دستانہ ہاتھ میں پہنے گی وہ، اور نہ ہی خاتون نقاب پہنے گی۔ نقاب نہیں پہنے گی اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ چہرہ نہیں ڈھکے گی۔ کچھ خواتین نے یہی سمجھا ہے کہ چہرہ نہیں ڈھکنا ہے۔ نقاب نہ پہننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا کپڑا ہے جسے وہ نہیں پہنے گی۔ اب مرد کو کہا گیا کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، تو کیا مرد ننگا رہے گا؟ نہیں، نیچے لنگی ہوگی، اوپر چادر ہوگی۔ ایسے خاتون کو اگر نقاب سے روکا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ قطع نہیں کہ وہ چہرہ نہیں ڈھکے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کہ ہم حالت حج میں جب تھے، مرد لوگ جب سامنے آتے تھے تو ہم چہرہ کو ڈھک لیا کرتے تھے۔ اب اگر آج کل اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ کے دائیں بائیں ہر جگہ مرد ہی نظر آتے ہیں، تو خاتون چہرہ ڈھک لے، یہی اس کے لیے مسنون ہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے، ہر ایک کو فتنہ سے بچانے کی خاطر، کیونکہ مرکز جمال چہرہ ہی ہے، اور فتنے کا وقت ہو تو عورت کے لیے چہرہ کے ڈھکنے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف امن کے عالم میں ہے کہ چہرہ پردے میں داخل ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن اگر فتنے کا دور ہو تو مرکز جمال جسے کہا جاتا ہے، یعنی چہرہ ڈھکنا ہر عالم کے یہاں ضروری ہے۔ لہذا خواتین چہرہ ڈھکیں گی مرد جب سامنے آئیں گے، لیکن نقاب نہیں پہنے گی خاتون۔ یہ ہے پوشاک کے تعلق سے ہے حالت احرام میں مرد اور خاتون کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔